بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. پھر یہ شافع منہم من آہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. فرمایا ان میں سے ومنہم من آہد اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر وہ ہمیں دے گا اپنے فضل میں سے لنصدقن تو ضرور بضرور ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے. یعنی بعض اچھے افراد ایسے افراد بھی ہیں جو خدا سے انہوں نے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مال سے اپنی طرف سے مہربانی سے ان کو مال عطا کرے گا تو وہ ضرور خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کو مال نہیں دیا گیا. جو ہی ان کو مال دیا جاتا ہے، فرمایا کہ فلما، یہ کچھ ایسے افراد جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے پیمان کیا کہ اگر اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو اس میں سے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں دیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ نے ان کو دے دیا اپنے فضل کے ذریعے سے تو کیا کیا انہوں نے؟ بخلوا بہ، اس میں بخل کرتے ہیں، بخل کرنے لگتے ہیں. اور وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس طرح سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ وہ روگردانی کرتے ہوئے اللہ سے، اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ بہت اہم بات بیان کی کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، ہمیں مال و دولت دے دی تو ہم سب اللہ کی راہ میں لوٹائیں گے، اللہ کی راہ میں خارج کریں گے، انفاق کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں عنایت کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بخل کرنے لگتے ہیں، ان کو اپنی ضروریات زیادہ دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں تو یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، ہم کس طرح سے انفاق کریں، کیا خرچ کریں، کیا اللہ کی راہ میں انفاق کریں. تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ بخل سے کام لیتے ہیں، بخل کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں. اور یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ منافقین کی ایک قسم یہ بھی ہے، نفاق کی یہ قسم ہے. نفاق فقط اس معنی میں نہیں ہے کہ فقط یہ کہ جو اللہ رسول کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس معنی میں بھی نفاق کی یہ قسم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نفاق کی یہ قسم بھی ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس زمانے میں تھے، اب بھی ہو سکتے ہیں، ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں فضل سے بے نیاز کرے گا تو ہم اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، فی سبیل اللہ خرچ کریں گے. لیکن اللہ جب دے دیتا ہے تو بخل کرنے لگتے ہیں. فرمایا کہ یہ بھی منافق ہیں. منافقین کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اس وقت پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ پس ایسے افراد کہ یہ جو لوگ ہیں نفاق منافقین ہیں، فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ، پس اللہ نے ان کے دلوں پر اپنے حضور پیشی کے دن تک نفاق کو باقی رکھا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نفاق کو باقی رکھا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کہ جب وہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے. یعنی یہ اب اپنے نفاق سے ہٹ نہیں سکتے. منافقت ایسی بیماری ہے
کہ جو لا علاج ہے، اب منافقت والی بیماری جو ان کو لگ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دی ہے کہ وہ نفاق کی حالت میں باقی رہیں گے، ان کے دلوں پر نفاق رہے گا الی یوم یلقون، اس دن تک کہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کس وجہ سے اللہ نے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے؟ فرمایا بما اخلفو، اس وجہ سے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بد عہدی کی، مخالفت کی انہوں نے اللہ سے۔ کس چیز کی مخالفت؟ ما وعدوہ، اس چیز کی جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کی مخالفت کی۔ بما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وبما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ دو علتیں، دو سبب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ان کا کوئی علاج نہیں کرتا۔ نفاق کی بیماری ان کو لگ چکی ہے، اور اس نفاق کی بیماری کے ساتھ ہی وہ دنیا سے جائیں گے اور اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ فرمایا اللہ نے کیوں ان کو اس نفاق کی بیماری میں چھوڑ دیا اور ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیا کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے جائیں اور اللہ سے ملاقات کریں؟ اس وجہ سے چونکہ انہوں نے اللہ سے مخالفت کی، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر مخالفت کی، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے مسلسل۔ بما کانوا یکذبون یعنی تسلسل کو بتا رہا ہے، ایک سیرت کو بتا رہا ہے۔ کانا یکذبو یعنی جھوٹ بولا کرتا تھا، کانوا یکذبون یعنی جھوٹ بولتے تھے، ایک دو بار نہیں، مسلسل، یعنی ان کی سیرت، ان کی عادت بن چکی تھی جھوٹ بولنا۔ بما کانوا یکذبون یعنی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ پس اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، ان کی روش بن چکی تھی جھوٹ بولنا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں موجود نفاق کی جو بیماری ہے اس کو پاک نہیں کرنا، ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے نا تو پھر انسان کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر یہ کہ انسان خود چاہتا ہے، اور اپنے لیے خود زمینہ فراہم کرتا ہے، اور جب انسان کے دل پر کیا لگ جاتا ہے؟ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ گناہوں پہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے جاتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب یہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ تو منافقین بھی یہ ہیں کہ اللہ اب ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیتا ہے الی یوم یلقونه، اس دن تک کہ جس دن وہ ملاقات کریں گے۔ اور جب اس حالت میں اللہ سے ملاقات کریں گے کہ ان کے دلوں پر نفاق موجود ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا انجام کیا ہے؟ عذاب علیمہ ہے، دردناک عذاب ہے، بئس المصیر ہے، بدترین ٹھکانہ ان کا سر انجام ہوگا۔ مگر یہ کہ اللہ سے ملاقات سے پہلے کوئی جس کا دل پاک ہو جائے، اللہ کے حضور میں جب جائے، وہ پاکیزہ دل کے ساتھ جائے، تو وہی انسان جو ہے وہ نجات کے راستے پہ ہے۔ یعنی فلاح اور نجات اس کے لیے کہ اگر اس کے دل میں تھوڑا بہت کھوٹ موجود بھی ہو لیکن اللہ سے ملاقات والے دن تک وہ پاک ہو جائے۔ جیسے برزخ قرار دی گئی ہے ایسے افراد کے لیے کہ جن میں تھوڑا بہت مشکلات موجود ہوتی ہیں، گناہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر دنیا سے توبہ کیے بغیر بھی چلے گئے لیکن اس میں ان کے لیے نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، تو وہ برزخ کے مراحل ہیں وہ طے کرتے ہیں اور اس میں ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ان کا حساب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو پاکیزہ دل کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، اس وقت پھر ان کے لیے نجات ہے۔ لیکن نفاق والے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، ان کا علاج نہیں کیا جائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ برزخ میں، بلکہ اس قیامت والے دن جب یہ آئیں گے تو اسی حالت نفاق میں آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب وہاں پہ کرے گا، اور اس وقت کا حساب انتہائی سخت ہے، انتہائی شدید ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم، کیا وہ یہ نہیں جانتے، یہ چیز بھول گئے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ رازوں کو، سرہم ان کے رازوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب
اور یہ کہ اللہ علام ہے، بہت زیادہ خوب آگاہ ہے، غیوب یعنی غیب کی باتوں سے، انتہائی پوشیدہ باتیں، پردہ در پردہ، تہ در تہ باتیں، غیوب غیب کی جمع یعنی ایسی باتیں جو کئی پردوں میں ہوں، انتہائی پوشیدہ باتوں کے، اور علام ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، خوب آگاہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین کیونکہ اللہ کے اوپر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے، ورنہ جو ایمان رکھے اللہ پر وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے رازوں سے آگاہ ہے، انسان کی دل سے آگاہ ہے، انسان کے دل پہ کب گزری آگاہ ہے، انسان سرگوشی کر رہے اسے آگاہ ہے، لہذا سرنا ہوں و نجبا ہوں، ان کی سرگوشیوں سے بھی آگاہ ہے اللہ، ان کے رازوں سے بھی آگاہ ہے۔ کیا یہ اس چیز کو نہیں یاد جانتے، یعنی کوئی ایمان نہیں رکھتے اس بات پر؟ تو اللہ جو انسان اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کو بھی سنتا ہے، اس کے دل کے رازوں سے بھی آگاہ ہے، اس کے تمام وجود سے آگاہ ہے، تو وہ ہر حال میں اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے حضور میں معصیت نہیں کرتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کے رازوں کو، ان کے سرگوشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کہ علام الغیوب ہے، اور لیکن یہ منافق اس بات کو جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے کی مخالفت کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یلمزون المطوعین، یہ ابھی تک منافقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ منافقین کون ہیں؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کا مذاق، ان مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مطوعین یعنی زیادہ دینے والے، مومنین میں سے وہ مومنین جو صدقات اور خیرات میں کثرت سے صدقات اور خیرات دیتے ہیں، رضا اور رغبت سے خیرات کرتے ہیں، یہ ان کو جو مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمزۃ لمزہ جیسے بیان کیا گیا کہ جو بدگوئی کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں۔ یلمزون یعنی وہ ملامت کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بڑے جو ہے وہ آپ حاتم طئی آ گئے، یعنی اس طرح کی آوازیں کستے ہیں، اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں۔ کن لوگوں کا؟ ان مومنین کا جو کہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہیں۔ المتبعین ان لوگوں کی کا مذاق اڑاتے ہیں جو رغبت اور رضا کے ساتھ مومنین میں سے جو ہیں صدقات میں رغبت دکھاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ایسے مومنین کہ جو نہیں پاتے، جن کے لیے کچھ میسر نہیں سوائے اپنی محنت اور مشقت کے، یعنی اپنی محنت اور مشقت کے سوا کچھ بھی ان کے لیے میسر نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، مثال کے طور پر مان لیجیے یہ چند سکے ہمارے پاس ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں انفاق کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس یہ چند کھجورے ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں انفاق کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے مومنین جو اپنی جوہد، اپنی کوشش میں سے کچھ، وہ بھی تھوڑی سی بھی پونجی جو ہے اس میں سے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سے انفاق کریں، صدقات دیں، خیرات کریں، تو فرمایا کہ یہ لوگ فَيَسْخِرُونَ ان کا مسخرہ اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، واہ 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 بڑا مال لے کے آئے جی ماشاء اللہ کی راہ میں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مسخرہ اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ یسخرون منہم، ان کا مسخرہ اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے یہ سخر اللہ منہم، یہ ان مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان سے انتقام لے گا، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی یہ سخر اللہ عنہ، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ آزاد ہیں۔ آخرت میں تو اللہ فرمایا کہ اللہ نے آخرت میں ان کا مذاق اڑانا ہے، دنیا میں ان کا مذاق اڑایا۔ سخر اللہ منہم، اللہ نے ان سے مسخرہ کیا ہے، اللہ ان سے مذاق یعنی ان منافقین کا مذاق اڑانے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس میں یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہتے ہیں اور اپنی رضا اور رغبت سے کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کو یہ تانے دیتے ہیں
ان پر آوازیں کستے ہیں. جو مومنین تھوڑا بہت جو سختی اور مشقت کے ساتھ تھوڑا بہت ان کو میسر آتا ہے وہ راہ خدا میں دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ ان کا مسخرہ اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ یہ منافقین والی جو صفات موجود بیان کی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ اس زمانے میں منافقت تھی، آج کے دور میں بھی ہے، ہر دور میں ہمارے مومنین کے درمیان بھی ہو سکتی ہے منافقین جو بظاہر مومن ہے لیکن منافقین والی صفات، یعنی صفات اگر یہ موجود ہیں تو یہ منافقین والی صفات ہیں. اگر ایسے افراد موجود ہیں جو اس طرح سے مومنین کا مسخرہ اڑاتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، خود تو خرچ کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی خرچ کرنے نہیں دیتے. اگر کوئی راہ خدا میں تھوڑا بہت مائرہ اپنی محنت کی کمائی میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ مومنین ہوتے ہیں، بعض ہم نے دیکھے انتہائی غریب لوگ ہیں لیکن کہتے ہیں یار جو ہمارے پاس میسر ہے اس میں سے یہ چند سکے یہ ہم کر سکتے ہیں، تو وہ انفاق کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، واہ جی واہ ماشاء اللہ جی بڑا مال دیا جی اللہ کی راہ میں آپ نے. اور اللہ تعالیٰ ان کے اگر وہ ریاکار ہے وہ لاکھوں روپے اگر وہ دے دے تو ممکن اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے اور اس مومن کی وہ چند سکے قبول فرما دے، کیونکہ اس میں خلوص موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی عمل کو دیکھتا ہے. کیفیت مہم ہے، کیفیت اللہ کے نزدیک کیفیت مہم ہے، کمیت مہم نہیں ہے، یعنی کوانٹٹی مہم نہیں ہے. اصل چیز ہے کوالٹی. تو اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، تو ان سے اچھے اعمال چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ موت و حیات کو خلق کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی کوالٹی اللہ کو کے نزدیک ہے، کوانٹٹی مہم نہیں ہے. اس لیے اگر فرض کیا تھوڑی سی رقم تھوڑا سا مال بھی اگر رضائے پروردگار میں کوئی دیتا ہے تو اللہ کو وہ قبول ہے. ممکن ہے کہ لاکھوں روپے کو دے دے لیکن ریاکاری کرتے ہوئے دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ دے مارے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے. تو لہٰذا یہ لوگ کیا ہیں، منافقین کی صفت یہ ہے کہ منافقین ملامت بھی کرتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان افراد کا مومنین کا جو کہ تنگ دست ہیں اور اپنی محنت کی کمائی میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. تو یہ سخر اللہ، تو یہ یسرون ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اللہ بھی فرمایا کہ یہ اگر مومنین کا مذاق اڑائیں گے تو اللہ خود ان سے بدلہ لے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنین کا دفاع کرتا ہے، وہ مومن جو اللہ کے حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور رضا الہی سے کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ جو ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ استغفر لہم، اے رسول خدا، یہ جو منافق ہے نا، میں استغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، اولا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، کوئی فرق نہیں ان کے حال کے لیے. اے رسول خواہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا، اللہ رسول کا انکار کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ اے رسول آپ سے کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یعنی یہاں بیان کرنا نہ یہ کہ رسول خدا ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو رسول خدا اللہ کی حکم کے بغیر تو کلام ہی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتے. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے، یہ استبعاد بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر رسول جیسے نبی جو کہ پیغمبر ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں، اگر صرف رسول خدا ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے، اگر آپ استغفار کریں بھی تب بھی اللہ نہیں بخشے گا، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں تب بھی نہیں بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت دور رہ چکے، چونکہ یہ خود رسول کے مخالف ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، مومنین کے دشمن ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر نفاق موجود ہے. تو فرمایا کہتا 70 بار بھی 70 کا لفظ جو ہے وہ کثرت پر دلالت کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ 70 بار آپ کہیں گے تو تب آپ نہیں، اس سے کم اگر کہیں تو بخش دے گا، پھر زیادہ کہیں تو، یا 70 بار سے زیادہ کہیں تو بخش دے گا، نہیں،
کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی 70 بار سے مراد ہے کہ اگر کثرت سے، اتنی کثرت سے بھی آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی انسان کبھی اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ رسول جو حبیب خدا ہے وہ بھی اگر اللہ کے سے ایک بندے کی مغفرت کے لیے طلب کرے تو بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو منافق ہیں۔ یعنی نفاق انتہائی شدید بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں، اس لیے اور نفاق ہر بندے کو لگ سکتی ہے، منافقت کی بیماری، یعنی جیسے جو علامات بیان کی گئی ہیں علامات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ بیماری خدا نخواستہ میں سے تو کسی کو نہیں لگتی، کیونکہ منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ منافق وہ ہیں جو مسخرہ اڑاتے ہیں، منافقین وہ ہیں جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر اپنے فضل سے غنی کر دیا تو ان کو اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، جب وہ اللہ ان کو فضل سے غنی کر دیتا ہے تو بخل کرنے لگتے ہیں، اپنے وعدوں کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے اندر موجود ہے تو فوراً علاج کی ضرورت ہے۔ اگر ایک مرحلے پر یعنی ابتدا میں ممکن ہے اس کا علاج، لیکن اگر ایک مرحلے تک پہنچ گیا تو پھر علاج ممکن نہیں، یعنی اللہ اور رسول کی مخالفت اور دشمنی کے مرحلے تک پہنچ گیا منافقت والا سلسلہ، تو پھر اس صورت میں علاج ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں وہ بات کی جا رہی ہے کہ اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی پر اترے ہیں، اب ان کا علاج ممکن نہیں۔ حتیٰ رسول خدا بھی اگر ان کے لیے استغفار کیا ہے، یعنی ان کا علاج کرنا ہے، استغفار یہی ہے کہ یہ مغفرت اب پلٹ کے اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ لوٹنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، توبہ، یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اللہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا۔ استغفار میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے کہ خدایا غلطی ہو گئی، ہم واپس آپ کی طرف آ جاتے ہیں، واپس آتا ہے انسان، توبہ کرتا ہے نہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ پلٹنے کے قابل ہی نہیں رہے اب، اس لیے جب پلٹنے کے قابل ہی نہیں رہے، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آگے اگر اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا تو یہ بھی جنت میں داخل ہو سکتا۔ اونٹ سوئی کے، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے جس طرح سے گزر نہیں سکتا، اس طرح سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح وہ محال ہے اونٹ رہے اور سوئی کا ناکا، سوئی کا سوراخ جو ہے اسی طرح سے رہے اور اونٹ اس سے گزر جائے، جس طرح ممکن نہیں اور محال ہے، اسی طرح سے ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، بیش میں داخل ہونا محال ہے۔ کیونکہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، وہ صنفیت موجود نہیں ہے۔ بیش میں جانے کے لیے صنفیت چاہیے نا، بہش کے لیے اپنے آپ کو اس کے اہل بنانا پڑتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بہشت کا اہل نہ بنائے تو وہ بہشتی نہیں بن سکتا، یعنی صنفیت مہم ہے اور پاکیزہ ہونا مہم ہے۔ جب تک کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بنائے گا وہ بہشت کے قابل نہیں بن سکتا۔ تو یہ لوگ ہیں کہ اگر فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں بھی تو کبھی کیوں یہ قابل بخشش نہیں ہے، واپس لوٹنے کے قابل نہیں ہے، قابل ہدایت نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف یہ رجوع نہیں کر سکتے، تو لہذا ان کے لیے استغفار کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب، اور یہ فاسق قوم ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ایسے فاسق قوم کی۔ فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں، فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، مخلفون بما قدم، یعنی جب رسول خدا لشکر کے ساتھ نکلے جہاد کرنے کے لیے تو کچھ لوگ جو مخالفین، جو منافق تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ منافقوں نے بہانے بنا کے رسول کا ساتھ نہیں دیا، لشکر اسلام کا ساتھ نہیں دیا۔ فرح المخلفون، مخلف یعنی پیچھے رہ جانے والے۔ غزوہ تبوک میں، جب غزوہ تبوک میں رسول خدا گئے اور کہ گروہ جو ہے رسول کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، بہانے بنائے اور بیٹھے رہے وہاں پہ مدینہ میں، فرمایا کہ فرح المخلفون، مخلفون پیچھے رہ جانے والے خوش ہو رہے ہیں کہ بما قدم، اپنے پیچھے رہ جانے پر، اپنے بیٹھنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ خلاف رسول اللہ، رسول کے برخلاف، یعنی رسول کا ساتھ دیے بغیر وہاں پہ بیٹھے رہنے والے خوش ہو رہے ہیں، خوش ہوئے کہ ہم تو بچ گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور اس بات پر وہ ناراحت ہوتے ہیں، راضی نہیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے انفاق کریں، مجاہدت کریں، جہاد کریں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ
کہ نہ نکلو، لا تنفرو کوچ نہ کرو، نہ نکلو، فی الحر گرمی میں، بڑی شدید گرمی ہے، کیوں جاتے ہو؟ دوسروں کو بھی کہتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے، لو کانوا یفقہون، اگر یہ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ یہاں پہ بھی منافقین کے حوالے سے جو کہ جنگ تبوک میں پیش آیا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کا ساتھ یہ بغیر بیٹھے رہے اور خوش ہوتے رہے کہ ہم نہیں گئے، یہ مسلمان جو بیوقوف ہیں، احمق ہیں، جو رسول خدا چلے گئے اتنے لمبے سفر میں، اتنی سخت گرمی میں، شدید گرمی تھی اور بہت لمبا سفر تھا۔ تبوک کا جو جگہ تھی انتہائی دور، روم کی طرف جانا تھا، انتہائی دور جگہ تھی، مدینہ سے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں جانا تھا، اور گئے بھی، اور ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور کچھ منافقین کی ایک جماعت مدینہ میں بیٹھے رہے اور نہیں گئے رسول کا ساتھ، انہوں نے نہیں دیا، اور رسول کے کہنے پہ انہوں نے کوچ نہیں کیا۔ یہ جنگ تبوک آپ معلوم ہے کہ آخری جنگ اور رسول خدا کے ایام کی آخری جنگ، اور اس میں رسول خدا خود نہیں گئے بلکہ حکم دیا تھا جنگ تبوک میں جانے کا، اپنی طرف سے سالار مقرر کیا تھا، لیکن کچھ منافقین جو ہے وہ بیٹھے رہے مدینہ میں پیچھے رہے، بلکہ نہ فقط خود بیٹھ رہے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے، کہتے تھے اللہ تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں کیوں جاتے ہو، مر جاؤ گے، مریض ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ دوسروں کو بھی روک رہے تھے، نہ فقط خود جائے گئے بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے، مقابلے مقایسہ نہیں ہے، اشد حر، بہت سخت ہے۔ اور اگر تم اس بات کو سمجھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا کی گرمی اور آخرت کی گرمی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ لا یفقہون، تم شعور نہیں رکھتے، لو کانوا یفقہون، اگر یہ سمجھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم روزہ نہیں رکھتے، جو روزہ گرمی کا روزہ بڑا سخت ہے جی، تو ان سے یہ آیت ان سے بھی مخاطب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ گرمی ہے، زیادہ گرم ہے، روزے تمہیں جو ہے وہ تکلیف ہوگی، روزے میں تمہیں پیاس لگتی ہے، بہت سخت گرمیوں کے روزے سخت ہیں۔ میں کہ قالو، ان سے یہ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو سب سے زیادہ حر ہے، اس کے اندر زیادہ سخت ہے، زیادہ گرم ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مجاہدت نہیں کرتے اپنے والوں سے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے۔ روزہ بھی تو اللہ کی راہ میں ایک جہاد ہے، جہاد فی بانفسہم، نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ تو اس میں آپ جو انسان جب دن بھر اللہ کی راہ، اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو یہ ایک جہاد کا نفس ہے، نفس کا جہاد ہے۔ اور اس میں اگر انسان گرمی محسوس کرتا ہے، شدت حر محسوس کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس کے گناہ جو ہے وہ پگھل جاتے ہیں۔ اور روایات کے مطابق جو اگر ایک روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کے چہرے کو مس کرتے ہیں، اس ہونٹوں کو مس کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش اور بہشت کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ منافقین جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافق فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان منافقین سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، ان منافقین سے اللہ تعالیٰ کا کھلا خطاب ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس بہت کم ہنسو، ہنسنے کی تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کثرت سے رو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا انجام بہت برا ہے، اور تم جو جس سر انجام کی طرف جا رہے ہو وہاں پہ تمہارے لیے رونا ہی رونا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ کس کی سزا ہے؟ یہ ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ انجام دیتے تھے۔ یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، یعنی جو شخص اپنی اصلاح نہیں کرتا، جو نفاق کی حالت میں باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اب ہنسو نہیں، تمہاری ہنسنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اب اپنے حال پر گریہ کرو، اپنے حال پر رو۔ اگر انسان گناہ گار ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، کم ہنسو، زیادہ گریہ کرو، اپنے گناہوں پر گریہ کرو۔ یبکو کثیرن، کثرت سے گریہ کرو، کیونکہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، اس لیے دنیا میں استغفار کر لو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اگرچہ منافقین کا حکم ہے لیکن ان تمام گناہ گاروں سے بھی حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا شکار ہوئے تو انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، زیادہ گریہ کریں، استغفار کریں۔
کیونکہ آخرت کی سزا سخت ہے۔ تو یہاں منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ منافقو یہ چند دن گنے چنے رہ گئے تمہارے لیے، اس لیے ہنسنے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، زیادہ نہ خوش ہو، کیونکہ گزشتہ آیت میں کہا نا فرح ہو، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے جی، وہ بڑے سختی میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا، اتنی گرمی میں کون جاتا ہے، اتنی گرمی میں اتنے لمبے سفر میں، یہ دیکھو جی سارے ہم تو آرام سے عیش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بے وقوف احمد مسلمان جو رسول خدا کے کہنے پہ چل پڑے، یعنی اس طرح سے کہتے تھے نا کہ یہ لوگ احمق ہیں کہ جو رسول کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اور فرمایا کہ یہ جو تم ہنس رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، تو یہ ہنسنے اور خوشنی ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ رونا چاہیے تمہیں اپنے حال پر، کیوں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اور اس کا انجام تمہیں نتیجہ ملے گا اس وجہ سے کہ جو تم نے کسب کیا ہے، جو تم نے حاصل کیا، ان بدعمالیوں کا نتیجہ تمہیں مل کر رہے گا۔ تو لہذا یہاں تر منافقین کے حوالے سے مختلف صفات کو تذکرہ کیا گیا۔ سورہ توبہ میں کفار اور منافقین کے حوالے سے آیات موجود ہیں اور منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ان منافقین کی صفات جو موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے آپ کو حقیقی مومنین میں سے قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ میں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کی بہترین فرصتوں اور بہترین ساعات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔